بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل پیام صبح میں حج کے تعلق سے جو ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، کل پہنچی وہ اپنے اختتام کو۔ بہت ساری گفتگو ہوئی، 17-18 پروگرام ہم نے کیے اور شروع سے لے کے آخر تک جستہ جستہ آگے بڑھتے رہے اور حج قدم بقدم سمجھتے رہے اور معزز علماء کرام سے سیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ کنفیوژنز، ابہام دور ہوتے چلے گئے اور الحمدللہ بہت سی باتیں، بہت سے نکات کھل کر سامنے آئے۔ خواتین حضرات، آج ہم نیا موضوع آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت اہم موضوع جس کا میں نے کل آپ سے ذکر بھی کیا تھا۔ اختلاف زوجین، میاں بیوی کے مابین جو اختلافات بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک سیریز ہے ان وجوہات کی بھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان وجوہات کا ذکر کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، ایک روایت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزانہ شام کو شیطان تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی، آج تمہاری کارکردگی کیا ہے، اپنی اپنی رپورٹ دو۔ تو اس کے چیلے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کیا، آج یہ کیا اور آج یہ۔ شیطان کہتا ہے تم نے کوئی بھی کام نہیں کیا، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ایک چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ شیطان کہتا ہے کہ ہاں تم نے بڑا کام کیا، ادھر آؤ، اور اسے گلے لگاتا ہے کہ تم نے میاں اور بیوی کے مابین جدائی ڈال دی۔ سوچئے کہ کتنا بڑا یہ شیطانی کام ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے، مسلم معاشروں میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ اسٹیٹسٹکس اتنی خوفناک اور خطرناک ہیں کہ طلاق کے واقعات، خلا کے واقعات، سیپریشن کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم ہمیں تعلیم کرتا ہے، قدم قدم پر وہ نکات لاتا ہے کہ قرآن کریم کو پیش نظر رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد چلیں گے لاہور کی جانب۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ خواتین و حضرات، کاش ہم یہی آیت اپنے اوپر نافذ کر لیں، سمجھ لیں اس آیت کو کہ اس آیت کی تفہیم کیا ہے۔ ہم معلوم کریں گے، آج ہمارے پاس ہمارے شہر کراچی کی دو جید عالمات موجود ہیں۔ دونوں خواتین، شعبہ آپ کا تعلیم و تدریس، میں تعارف ابھی آپ سے نہیں کرا رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم چلیں لاہور اور پیام صبح کا آغاز کریں آیات ربانی کی تلاوت سے۔ قاری خالد عثمان علوی صاحب ہمارے منتظر ہیں، آئیے لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب۔ خواتین و حضرات، اس آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب الایمان سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یعنی اس کا ایمان صحیح اور درست ہو گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسلم راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ، معروف اور مقبول نام خواتین و حضرات، اسلامک اسکالر، جامعہ کراچی میں پوری زندگی پڑھاتی رہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ شہناز غازی صاحبہ کا تعلق بھی جامعہ کراچی سے ہے، شعبہ قرآن و سنہ کی سربراہ۔ رمضان کے پروگرام سے بھی آپ تشریف لاتی رہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اختلاف زوجین کے حوالے سے پہلا سوال رکھوں محترمہ کے سامنے، کوئی اس کمپٹیشن کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب گدھا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ریفرنس۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس صحابی کے نام کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن کریم میں کس صحابی کا ذکر ہوا ہے؟ اس کو یوں کر لیتے ہیں، 3 آپشنز: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا آپشن حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ خواتین و حضرات، ایک ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس جواب کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 دیکھی جا سکتی ہے۔ صحیح جواب روانہ فرماتے ہیں جن ٹیلی فون نمبرز پر، ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اپنا درست آپشن ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ ایس ایم ایس کے لیے 3031 پر صحیح جواب لکھیں اور 3031 پر سینڈ کر دیں۔ محترمہ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ، اختلاف زوجین ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں پھیل رہا ہے؟ پہلی بات یہ، قرآن کریم ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو بہت خوبصورت آیت کا آپ نے حوالہ دیا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس سے۔ اب دیکھیے، ہم جتنا اس میں غور کریں یہ اس کی معنویت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح لباس ہماری شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ دوسرے سرد و گرم سے بچاتا ہے ہمیں، تو اسی طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کو زمانے کے سرد و گرم سے تحفظ دینا، یہ جو ہے یہ یعنی اس رشتے کا فلسفہ ہے۔ تیسری بات ہے عیبوں کو چھپانا، اور یہ بہت بنیادی بات ہے اس رشتے میں کہ ہمارا کام ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑنا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو عیبوں کو پھیلاتا ہے وہ خود اپنے آپ کو برہنہ کرتا ہے۔
तो एक दूसरे के ऐबों को छुपाना, और फिर एक दूसरे के जीनत होते हैं। जिस तरह लिबास हमारी जीनत होता है, हमारी पहचान होता है, इसी तरह शौहर और बीवी को एक दूसरे की जीनत होना चाहिए। और ये जो किरदार है, ये जो खुसूसियात हैं इस रिश्ते की, इसकी बुनियाद सूरह रोम में बताई गई कि अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया है। यानी ये वाकई देखिए खुदा का कितना बड़ा एजाज़ है कि मुख्तलिफ माहौल में पलने वाले, मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले और इस तरह से एक इकाई बन जाते हैं। और फिर इसकी मसलहत ये बताई ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर सको, मवद्दत, यानी रहमत और सुकून। हाँ, और तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मवद्दत और रहमत पैदा की। तो जब इन रिश्तों की बुनियाद मवद्दत और रहमत होती है, रहमत में देने का, ईसार का तस्वुर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मवद्दत में एक वो कशिश जो एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, और जब ये मवद्दत और रहमत इस रिश्ते की बुनियाद होती है तभी एक दूसरे से सुकून हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, तभी हमारा रफाकत का तस्वुर मुकम्मल होता है। जी, रफाकत का तस्वुर मुकम्मल होता है। रफाकत यानी दोस्त, बीवी दोस्त है, हाँ, गुलाम नहीं है, पाँव की जूती नहीं है, जुल्म करने का कोई एक मरकज नहीं है। रफाकत की जो बात आपने की, ये भी हम मालूम करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब। जो मर्द यानी बीवी को सुकून नहीं पहुंचा सकते, खुद भी सुकून से नहीं रहते। क्या अच्छी बात कही आपने। जी हाँ, जो बीवी को सुकून नहीं पहुंचा सकता वो खुद भी सुकून से नहीं रह सकता, क्योंकि घर का सुकून बहुत अहम चीज होती है। बहुत अहम। घर तो पनागाह है हमारी। घर तो पनागाह है, और उस पनागाह का सबसे अहम किरदार बीवी है। और उसके बाद बच्चे। जी, बच्चों से ही इज्जत करवाती है बीवी कि यह है तुम्हारा बाप, यह है हमारा घर, यह है तरबियत मेरी, और यह है कफील हमारे घर का। और जहां ये रफाकत का तस्वुर नहीं होता, बच्चे घरों से भागने लगते हैं। जी, उस पर हम बात करेंगे, समाजी आज में क्या हो रहा है हमारे पास। डॉक्टर साहब, पहले हम बात कर लेते हैं कुरान करीम के हवाले से, दीन के हवाले से, ज़ौजैन के ताल्लुक से जो बात होती है, इसकी तारीफ वगैरह। उसके बाद हम आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर लोगों से, यहाँ की सड़कों पर खड़े होकर, तालीमी इदारों में जाकर कुछ लोगों की आरा ली है, वो भी हम देखेंगे। ये बताइए ज़ौज के माना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता आपा ने बहुत ही खूबसूरत हवाला जो दिया, और उसके बाद उसकी तशरीह भी काफ़ी हद तक जो है वो कर दी। मेरा ख्याल है कि यही वो बुनियादी खतूत हैं जिन पर हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, कि वो तमाम बातें तकरीबन आपने जो है वो कर दी हैं, यानी हिंट्स दे दिए हैं, और उन्हीं पर अभी हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। ज़ौज जो है वो जोड़े को कहते हैं, और अल्लाह ताला ने यह कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज़ का जोड़ा बनाया। सुभान अल्लाह। जब इंसानों का जोड़ा बनाया तो इंसान जो है वो शफुल मखलूक़ात है, ज़ाहिर है उसका जोड़ा वैसा जोड़ा नहीं होगा जैसे बाकी चीज़ों का जोड़ा होता है। तो इसमें अहकामात भी रखे, इसमें खूबसूरती भी रखी, और उसके अलावा इस जोड़े को जोड़ने के लिए और इसे लीगलाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह रखा। और निकाह यानी अक़्द, वो गिरह बांधी जोड़े के दोनों के दरमियान, कि उससे, उस रिश्ते से, उस नाते से जो है वो दोनों जुड़े रहते हैं। और बेसिकली उसका मकसद क्या था? इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करना, जो बहुत बड़ा आज हमारे मुआशरे का अलमिया भी है कि इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत नहीं हो पा रही है। हालांकि अल्लाह ताला ने उसका बुनियादी जो सबब रखा कि जैसे ही बलोगत को पहुंच जाए औलाद, तो अब आप उनकी फ़िक्र करने लगें, इस बात को सोचने लगें कि हाँ अब उन्हें अपना घर बसाना है, और उसके लिए उनकी उस अंदाज से तरबियत करें ताकि और जहन में डालते रहें, लड़की के भी लड़के के भी। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चियों को तो सिखा दिया जाता है, लेकिन लड़कों को बिल्कुल इस जानिब तवज्जो ही नहीं दिलाई जाती है। वो जैसे तैसे बढ़ते रहते हैं, जैसे मैं वेरी सॉरी टू से कि जैसे घास फूस बढ़ती है या एक खुदरो पौधे उग जाते हैं और बढ़ जाते हैं। बेटों के साथ शायद हमारा ये रवैया रहता है, लेकिन बेटियों पर हम बहुत तवज्जो देते हैं, जबकि बराबर होना चाहिए दोनों के साथ, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नहीं, आप ज्यादा क्योंकि अगर हमारी नौजवान नस्ल से करीब हैं, क्योंकि आप कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं,
تو آپ کو انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا بچوں سے. اسی لیے میں نے یہ جو گفتگو کی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہم بیٹوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو بیٹوں اور بیٹیوں پہ جب آپ ایک گھر بنانے جا رہے ہیں یا وہ ایک جوڑا بنانے، اس وقت ان کو بہت زیادہ سمجھانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. جبکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مرد دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اگر جو خرابی ہے ساری تو وہ اہل و عیال کے ساتھ خرابی ہے. تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ جب تربیت کرنے پر آئیں تو دونوں کو سمجھا دیں کہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان، اور وہ قطع کلام ہو رہا ہے انیس، بہت اچھا نقطہ انہوں نے شروع کیا ہے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں. اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، اور یاد رکھو تم سے ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا. جی، اور دنیا میں یعنی دنیاوی نعمتوں میں ہاں سب سے بڑی نعمت بیوی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بیوی، ایمان کے بعد ایمان کے صالح بعد. بیوی ہے. جی بالکل، دنیاوی نعمتوں کی یہ بات ہو رہی ہے. خواتین و حضرات، بنیادی گفتگو ہماری دونوں معزز جو مہمان ہیں انہوں نے عطا فرمائی. ایک پیکج جو ہم نے کراچی کی سڑکوں پر تعلیمی اداروں میں جا کے تیار کیا ہے، یہ خلق خدا کیا کہتی ہے، اختلاف زوجین کیوں ہو رہا ہے، ان معاملات کی وجوہ کیا ہیں، اسباب، نتائج اور پھر سد باب، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کیوں یہ معاملات پھیل رہے ہیں. ہماری اقدار تو بڑی پاکیزہ اقدار ہوتی ہیں اور ہوا کرتی تھیں. کیا ٹی وی ڈرامے ہمارے تباہ کر رہے ہیں ہمارے معاشروں کو؟ کیا دولت کی جو ہرس ہے وہ تباہ کر رہی ہے؟ یا ہماری کچھ جو خواتین ہیں ان کی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں؟ یا ماحول تبدیل ہو گیا ہے، کمرشلزم کچھ زیادہ ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ؟ آئیے پیکج دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انعقاد کرتے ہیں پیسے پہ، دھن دولت کو دیکھ کے رشتے کرتے ہیں. اگر اعتماد میں اور بے لوس ہو کے کیا جائے تو کبھی ایسا نہیں. معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کی وجہ سے اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گئے. قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اپنے معاشرے کو ٹھہرائیں گے جو کہ اگر گائیڈ نہیں کر پاتے. دیکھیں معاشرہ تو چل ہی رہا ہے، اس کو تو لے کے ہم چل رہے ہیں، لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ معاشرے میں پورے جا رہے ہو یا آپ اپنی لائف میں. سوسائٹیز میں ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی اگر جھگڑ رہے ہیں تو ان کو روکنے کی بجائے ان میں اور آگ ڈالتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا یا انہوں نے کیا ہوگا، تو سوسائٹی کا بھی قصور ہو سکتا ہے. گھروں میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے، وہ تو اس لیے وجہ سے مہنگائی بڑھ گیا، تنخواہ ہے نہیں، کم ہے. ایک کمانے والا اور 100 کھانے والے ہیں، تو اس وجہ سے پرابلم بہت ہے. اگر گھر میں کھانے پینے کا سکون ہوگا اور تمام اس کی اخراجات پورے ہوں گے، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، کبھی لڑائی نہیں ہوگی. مین چیز ہے ایجوکیشن. اگر ایجوکیشن ہوگی تو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہوں گے، امپلائمنٹ انکریز ہوگی. تعلیم کی کمی تو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ بہت سارے ایسے شادی شدہ جوڑے بھی ہیں جن کی طلاق ہوتی ہے جو بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. عورتوں کا بھی قصور ہے، مردوں کا بھی قصور ہے. اس کی وجہ سے میرے خیال ہے طلاق کی شرح تھوڑی بڑھ لی ہے. تھوڑا ہاتھ ادھر کے لوگوں کا بھی ہے. مرد کو مرد لائف کو سیریسلی نہیں لیتے. عورت تو سر اس کا میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، عورت کا نہ مرد کا قصور ہے. یہ سارا ٹینشن کی وجہ سے، پڑھائی لکھائی کم ہے شاید اس وجہ سے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھڈے شروع ہو جاتے ہیں اور نہ مرد ٹالریٹ کرتا ہے اس بات کو اور نہ عورت کرتی ہے. میاں بیوی کے جو پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں نا، اس میں جو تھرڈ پرسن آ جاتا ہے نا، اس وجہ سے طلاق کی شرح بڑھ جاتا ہے. شروع سے جو تربیت لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ سسرال کے بارے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ امیج ذرا اچھا رکھیں. سسرال کا بھی یہی لڑکیوں کو یہی سکھائیں کہ آپ سسرال میں اچھی طرح رہیں، ساس کی مان کے چلیں. بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ آپ نے پیکج ملاحظہ فرمایا، یہ ڈیفرنٹ جو سیگمنٹس ہیں ہمارے اس سوسائٹی کے وہ سامنے آئے، جس میں ہم نے کچھ جو ڈیفرنٹ کلاسز ہوتی ہیں ان کو لیا، بچے بھی، بچیاں بھی، ورکنگ خواتین بھی، وغیرہ وغیرہ. میں نوٹ کر رہا تھا کہ کیا پوائنٹس ہیں اس میں. مہنگائی، خرچے، ایک بات یہ ہوئی کہ ٹینشن بڑھتی ہے. دوسری چیز تربیت. ایک بہت اہم بات فرمائی یہاں پر ہمارے ان لوگوں نے جنہوں نے بات کی. تربیت نہیں ہوتی. جب بیٹی گھر سے روانہ ہوتی ہے تو اس بیٹی کو نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا تم اب سسرال جا رہی ہو، تمہیں کس انداز سے رہنا. پہلے زمانے کی مائیں بتاتی تھیں، سکھاتی تھیں. اب تبدیلی آ گئی ہے. تیسری چیز تعلیم. ایک بات یہ کہ ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن ایک اور صاحب نے جواب یہ دیا کہ نہیں، بہت سے پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. بلکہ ہم تو شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے گھرانوں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہو گیا ہے.
اور چوتھی اور آخری چیز برداشت. یہ بھی ایک صاحب نے کہی بہت اہم بات کہ برداشت, تحمل, صبر, ایک دم ریئیکشن, یہ ریئیکٹ کر دینا, عجلت. قرآن کریم بھی عجلت کو برا سمجھتا ہے. یہ کمپٹیشن وغیرہ وغیرہ, اس پر بھی ہم بات کریں گے. میں چاہتا ہوں شائستہ آپا, آپ تو ڈاکٹر شائستہ زیدی ہیں لیکن ہماری آپ شائستہ آپا. نہیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, ویسے بتا رہی ہوں. اچھا, آپ لگتی ڈاکٹر ہیں ہمیں. اچھا. اب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم کر رہا ہے, دین ہمارا دین مکمل ہے ہمارا, پھر یہ تمام چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں انیق, آپ نے بتایا کہ لڑکی کو چلتے وقت ماں یہ نصیحت کیا کرتی تھی کہ تمہیں ایڈجسٹ کرنا ہے, برداشت کرنی ہے. لڑکے کو بھی کوئی نصیحت کی جاتی ہے؟ ٹھیک. یعنی ظاہر ہے لڑکے کا تو یہ ہے کہ لڑکے کسی وقت اگر بیوی کا ہاتھ بٹانے کھڑا ہو جائے تو لڑکے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے, ہائے ہمارا بیٹا زنمرید ہو گیا. یہ تصور کیوں ہے؟ ظاہر ہے اگر بیوی کے لیے شوہر سے محبت کرنا ایک بڑی ضروری بات ہے, معاشرے کی زندگی خوبصورت بنتی ہے. تو اگر مرد بھی اگر اسے کبھی اس کی تعریف کر دے تو اس میں زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. تعریف کرنے کے لیے اس کو برابر کی سطح پر لائے ڈاکٹر صاحبہ, اس کو برابر کا سمجھے. جی ڈاکٹر صاحبہ. ہاں اچھا, گفتگو ہم کریں گے. جو ابھی آپ کے پاس فیڈ بیک آیا یہی وجوہات ہیں, لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جانتے سب ہیں, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارے پاس دو پیمانے ہیں, دوسروں کے لیے کچھ اور ہے, اپنے لیے کچھ اور ہے. تو یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہیں. حالانکہ جانتے ہیں معاش کی کمی سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اسی لیے قوام بنایا کہ وہ اخراجات کرتا ہے, وہ کما کے لاتا ہے. عورت پر یہ ذمہ داری نہیں رکھی کہ وہ کما کر لائے, اور عورت قناعت کے ساتھ, دیکھیے اگر معاش کے ساتھ قناعت نہیں ہے تو پرابلم پیدا ہوگی, اگر قناعت کے ساتھ ساتھ ایثار نہیں ہے تو یہ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ واقعتاً مجھے بھی کوئی ایسی بات یاد نہیں آ رہی کہ ہم اپنے بیٹوں کو کوئی نصیحت نہیں کرتے ہیں. بیٹیوں کو بہت کرتے ہیں, تو معاملہ تو دو طرفہ ہے. اگر بیٹی اور بیٹا دونوں یہ سمجھ لیں کہ ہمیں آئندہ مستقبل کے ماں اور باپ بننا ہے, تو ہمیں ہر اولاد کے لیے آئیڈیل اس کے والدین ہوتے ہیں, تو ہم اس طرح سے تربیت کرتے نہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وقت سے پہلے یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپا بات کر رہی تھی تو مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جو کہ اب بالکل متروک ہو چکا ہے, معدوم ہو چکا ہے, کہ جب بیٹی کو یہ کہا جاتا تھا دیکھو تمہاری ڈولی جا رہی ہے اور وہ دوسری ڈولی میں تمہیں آنا چاہیے, یعنی مرنے کے بعد اس ڈولی میں تمہیں آنا ہے, دوبارہ نہیں آنا. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں ان کو وہ طریقے سکھاتی ہیں کہ کیسے تم نے بیٹے کو لے کے علیحدہ ہو جانا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ سسرال کو ایک سائیڈ پر رکھنا ہے, اور اپنی کس طرح شوہر پر حاوی ہونا ہے, اس کے گر کیا ہیں. اب تربیت کا انداز جب بدل گیا ہے تو نتائج بھی تو پھر اسی طرح کے برآمد ہوں گے. اور تربیت کا انداز کیوں بدلا ہے؟ کہ دین سے دوری ہوئی ہے. ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کا اسوہ مردوں کے لیے, اور ہماری امہات المومنین, تفہیم بدل گئی, دین کی معنی بدل دیے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو تحریف ہو رہی ہے یہ عملی تحریف اب ہم کر رہے ہیں. پچھلی امتیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ انہوں نے الہامی مذاہب میں تحریف کی, اپنی مرضی سے اس کے معنی پہنائے اللہ تعالیٰ کے کلام کو. تو آپ دیکھیے آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں, ہم عملی تحریف کر رہے ہیں کہ قرآن نے تو یہ کہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لفظوں میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس میں لفظی تبدیلی تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر اپنا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا معنوی تحریف کر رہے ہیں. آج معنوی تحریف کر رہے ہیں. بہت اہم نکتہ, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. خواتین و حضرات, اختلاف زوجین, آج موضوع پیام صبح میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمارے پاس قرآن کریم موجود, ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اسوہ, آپ کی سیرت, آپ کا کردار موجود ہے ہماری خواتین کے لیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اور دیگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہماری خواتین اپنے لیے رول ماڈل کسے بناتی ہیں. پھر
ہمارے معاشرے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ تباہیاں آ رہی ہیں اور یہ جو زوال آ رہا ہے، یہ جو بگاڑ آ رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ جیسے میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ کیا ہمارے ٹی وی ڈرامے، ہمارا میڈیا، ہمارا ماحول، اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان تو ہے، ہم لفظی تبدیلی اس میں نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن معنوی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ڈاکٹر شہناز غازی نے۔ خواتین حضرات، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر صرف بات ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے ان دونوں معزز مہمانوں سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں تعلیم کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں محترمہ پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ۔ بات ہو رہی ہے آج پیام صبح میں اختلاف زوجین کے موضوع پر۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، ٹیلی فون لائنز اب اوپن ہیں، آپ کے سوالات اور ہماری جو معزز مہمان ان کے جوابات۔ موضوع گفتگو یہ ہے اور فوکل ہم نے اس پہ کیا ہے، فوکس اس پہ کیا ہے، اور فوکل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اس ملک میں 95-96% افراد مسلمان۔ قرآن کریم ہماری امامت کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کا اسوہ سامنے ہوتا ہے، ان کی سیرت سامنے ہوتی ہے۔ پھر ہمارے معاملات کیوں خراب جا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں یہ لڑائیاں، یہ خلا، یہ طلاق، یہ علیحدگیاں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ قرآن کریم اور دین کی تعلیمات پر گفتگو ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا سماجی معاملات پر کہ ہمارے سماج میں یہ باتیں پیدا کیوں ہوئیں اور اس کا قصوروار کون ہے۔ ہم صرف انگلی نہیں اٹھا رہے، بلیم گیم کی بات نہیں، ہم صرف جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو انتہائی پاکیزہ معاشرہ ہونا چاہیے تھا وہ تباہ و برباد کیوں ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں محترمہ کے سامنے، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں کس جانور کی آواز کو سب سے بری آواز قرار دیا گیا؟ صحیح جواب گدھا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں موجود ہے یہ بات۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس صحابی کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن کریم میں کس صحابی کا ذکر ہوا ہے؟ تین آپشنز، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ خواتین و حضرات، ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں، سورہ احزاب آیت نمبر 37 دیکھ لیجئے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ خواتین و حضرات، صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061، ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور آپ ہمیں 3031 پر SMS بھی کر سکتے ہیں۔ شائستہ زیدی صاحبہ، ہم یعنی یوں ہی تو اس مقام تک نہیں پہنچے، بڑا بگاڑ آیا، رفتہ رفتہ بگاڑ آیا، اور پھر ہم زوال آشنا ہو گئے۔ بلکہ زوال آشنا کیا، اب تو لگتا ہے کہ ہم زوال پرست اور زوال آمادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ ہماری بیٹی بے پردگی میں جاتی ہے تو ہم ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں، چلو اس سے رشتے ملنے میں آسانی ہوگی۔ کیا ہمارے اس مقام تک پہنچانے میں اور جس طرح پہنچے ہم، اس میں تربیت جیسے کہ آپ نے بات کی، اور ایک بے حیائی، لو میرج، چھپ چھپ کے ملنا، چوری چوری ملنا، اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے یا نہیں؟ دیکھیں انیق، ایسا ہے کہ معاشرے کے مختلف مسائل ایک دوسرے مربوط ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم کسی بھی مسئلے کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہمارا اگر ہم اس مسئلے کا تجزیہ کرنا چاہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کی ذہنیتیں کس طرح بدل رہی ہیں۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کنزیومر سوسائٹی میں انسانی رشتے بہت کمزور ہو گئے ہیں. بہت اچھی بات. اب آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی بیوی جو ہے وہ شوہر کو الگ کرتی ہے ماں باپ سے. سوال یہ شوہر تو ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے, کچھ اس کی بھی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یعنی آپ نے سارا الزام عضو کمزور کے اوپر کیوں رکھ دیا؟ تو اب یہ جو ہمارے انسانی رشتے کمزور ہو رہے ہیں, آپ ہر رشتے میں دیکھیں گے, ماں باپ کا, اولاد کا. اور اس زمانے میں خاص طور سے ماں باپ بیچارے اکیلے ہیں, اولادیں عیش کر رہی ہیں. وہ اپنے کیریئر کی فکر میں, اپنی ترقیوں کی فکر میں, اپنے گھر کو سجانے میں, اپنا اسٹینڈرڈ آف لائف بڑھانے کے اس میں جو ہے گلیمر کی زندگی گزارنے کے چکر میں جو ہے انہیں ہوش ہی نہیں کہ ایک دن انہیں بھی ماں باپ بننا ہے. بہن بھائیوں کے رشتے, پڑوسیوں کے رشتے. تو دراصل اب سبھی انسانی رشتے جو ہے نا اس کنزیومر سوسائٹی نے کمزور کر دیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اس رشتے پر بھی کیسے اثر نہیں پڑے گا. تمام رشتے کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ سوسائٹی ہماری کنزیومر ہو گئی ہے. ہاں, کیونکہ تمام رشتوں پہ اثر پڑا تو اس لیے اس رشتے پر بھی اثر پڑا. اب دیکھیں میں عرض کروں آپ سے میں چاہتا ہوں کچھ کالز لے لوں, اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. کچھ کالز, کچھ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک مثال بتانا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر اکثر بیٹوں کی مائیں ہمیں کبھی کبھار فون کر دیتی ہیں, بھائی ہمارے بیٹے کے لیے اچھا سا رشتہ بتائیے آپ. اچھا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کلام پاک میں یہ پڑھا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے, اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں اور نیک عورتیں نیک مردوں کے. یہ ہے ہماری یعنی پیمانہ جو قرآن کریم بتا رہا ہے. ہاں, کہ اس طرح سے رشتے بننے چاہیے. اب جناب وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر چاہیے, MBA چاہیے. تو یہ سوداگری ہے, یہ رشتے نہیں ہے, یہ سوداگری ہے. اور جب بھی کوئی ایک فریق یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سودے میں اس سے نقصان ہو رہا ہے, وہ جو ہے تو اختلافات جنم لیتے ہیں میاں بیوی کے مابین. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس, یہی سوال رکھوں گا آپ کے سامنے. اور یہ بے حیائی, حیا تو ایمان کا حصہ ہے نا. بے حیائی میں جو معاشرے پھلتے پھولتے ہیں وہاں نتائج اسی قسم کے برآمد ہوتے ہیں. اس پہ بھی بات کروں گا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے سر. انیق صاحب آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ. آپ کا بولنے کا طریقہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اچھا. اور میرا سوال ہے تھوڑا موضوع سے ہٹ کے. ٹھیک. عورت کو ایام خاص میں کیا قرآن پاک کو ٹچ کر سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عورت ایام خاص میں غسل کر سکتی ہے؟ اچھا یہ بتائیے آپ, چھوٹے چھوٹے دوست. ٹھیک, یہ بتائیے آپ کہ ابھی سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ بتائیے جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے معاشروں میں میاں بیوی کے مابین, آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ دونوں میں صبر نہیں ہے. صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر صبر سے کام لیا جائے, بعض ٹائم اگر بیوی کی غلطی ہے تو خاوند کو صبر کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی. خاوند کی غلطی ہے تو بیوی کو صبر کرنا چاہیے, تو کام چلتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور خدا نہ خواستہ کوئی معاملات اگر بڑھ جائیں تو مصالحت کر لی جائے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ ارادہ کر لیں گے مصالحت کا تو اللہ ان میں خیر ڈال دے گا, موافقت پیدا کر دے گا, موافقت پیدا کر دے گا, قریب کر دے گا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے سر. انیق صاحب, اشفاق طاہر بول رہا ہوں ملتان سے. جی اشفاق صاحب. آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں ڈیلی, بہت اچھا ہے, علمی ہے. آج کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ ہم ہر جمعہ جو پڑھتے ہیں اس کا خطبہ جی سورۃ نحل کی ان آیات پہ ختم ہوتا ہے. جی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. جی. ان پہ آگے ختم ہوتا ہے. یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے خدائے بزرگ و برتر نے. آج انسان اگر اس چیز کو سمجھ جائے, ہمارے معاشرے کی جو شکست و ریخت ہے وہ کیوں ہو رہی ہے, اس کی بنیاد یہی ہے کہ عدل نہیں ہے. بنیادی طور پہ عدل ایک ایسی چیز ہے. اس کے بعد احسان تو پھر بعد کی بات ہے, پہلے ہم عدل کریں, پھر ایتاء ذی القربی. آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ کے پاس ٹائم ہوگا, تھوڑا اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اللہ نے. ایک معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے عدل کا ہونا لازمی ہے. جہاں عدل نہیں ہے
وہاں معاشرے ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. اس میں اس چیز کی کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہ مسلمان معاشرہ ہے، وہ ہندو معاشرہ ہے یا عیسائی معاشرہ ہے، کوئی بھی ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، اب میں اس طرف آؤں گا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ عدل بھی ہو، احسان بھی ہو، اطاعت ذی القربیٰ بھی ہو، جو خدا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا. پھر ہم سورہ بقرہ کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر بنانے جا رہا ہوں اپنا ایک نائب. انسان کو نائب بنایا گیا تھا، یہ مالک نہیں ہے، یہ کسٹوڈین ہے ہر چیز کا. بہت اچھی بات. آج کے موضوع کے حوالے سے بھی اگر آپ سوچیں تو زوجین جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے، اور بیوی میاں کے پاس ایک کسٹوڈین ہے، امانت دی گئی ہے اسے. اور یہی بات فرمائی آخری خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ سے امانت کے طور پر لیا ہے. بالکل. اور سر، جب تک انسان کسٹوڈین نہیں بنے گا، امین کا کنسپٹ جب تک انسان کے دماغ میں کلیئر نہیں ہوگا، اس گلوب پہ امن نہیں ہوگا. بہت اچھی بات آپ نے کی اشفاق صاحب. اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی بات کی. عدل تو بنیاد ہے. عدل اگر ختم ہو گیا تو کیا بچا؟ تو عدل رشتوں میں بھی ہوتا ہے، قربتوں میں بھی. نکاح میں جب یہ کہا گیا کہ مثنا و ثلاث و رباع، جب کہا تو ہم نے اس آیت کو تو چک لیا، اس حصے کو آیت کے کہ ہاں 4 شادیوں کی اجازت ہے. لیکن جب یہ کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر فواہدہ، پھر تمہارے لیے ایک ہی ہے. تو نکاح کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے تھے، آپ ہی کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوا جو نکاح کی سمجھ لیجئے کہ شرائط میں سے ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کیا، بلکہ عورت نہیں کہا گیا، نکاح میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ چوری چھپے آشنائی رکھنے والی نہ ہو، اور مرد خاص طور پہ ایسا نہ ہو کہ جو صرف اور صرف جذبات سے مغلوب ہو کر نکاح کر رہا ہو، یعنی اپنی جسمانی ضروریات کی وجہ سے اس پر غالب ہوں اور وہ کہے کہ چلو میں نکاح کر لیتا ہوں. نہیں، بلکہ اسے پوری زندگی گزارنی ہے، اسے پاکیزگی کے ساتھ عفت دام. جو کام چوری چھپے ہوگا وہ نکاح نہیں ہے، نکاح اعلانیہ، برکت بھی نہیں ہے اور نکاح اعلانیہ ہوا کرتا ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ ساری چیزیں واضح ہو گئی. آپا نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں رشتے واقعی جو کمزور پڑ گئے ہیں. تو جب بیٹے کو ماں کے رشتے کی اہمیت اس کے نزدیک کم ہونے لگے گی تو ظاہر ہے کہ وہ خاندان میں دراڑ پڑے گی. تو رشتوں کی اہمیت بھی بہت بڑا کہ جو کمزور ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے معاش کی بھی بات کر لی، معاشی کمی کی بھی، انٹالرنس کی بھی بات آ گئی، عدل کی بھی بات آ گئی. اب معاملہ یہ کہ کیا جائے. نہیں، ایک اور بہت اہم، چلیے یہ سوال میں آپ ہی سے رکھتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں پھر آپ اس پہ بات کریں. یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں جو اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اختلاف زوجین کا، اس میں کیا آپ میڈیا کے کردار کو مثبت سمجھتی ہیں یا منفی؟ دیکھیے، میں جیسا کہہ رہی تھی کہ ایک کنزیومر سوسائٹی پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں، جہاں انسان گلیمر کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس رویے کو پیدا کرنے میں ہمارے میڈیا کا بہت ہاتھ، یعنی میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ کردار ہے جو آپ نے کہا گلیمرائز کر دیا سوسائٹی کو. ہمارا میڈیا میں خوبیاں بھی بہت آئی ہیں، لیکن یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں اسی سلسلے میں اور اس سوسائٹی میں اس ماحول میں یہ پیام صبح بھی ہوتا ہے اور بہت اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں، صرف ایک پیام صبح نہیں ہے. لیکن بہت ہمارے معاشرے کے مسائل بھی لے کر آئے میڈیا لوگوں کی نظروں کے سامنے. آج ڈپٹی نذیر احمد کی ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ سے اکبری اور اصغری کا جو کردار انہوں نے تخلیق کیا تھا. دیکھیے، اب تو مجھے نہیں معلوم کہ ایک اور جو اکبری اور اصغری کا کردار ہے وہ کیا تھا، لیکن بہرحال جو ڈپٹی نذیر احمد نے تخلیق کیا تھا وہ اسی لیے تھا تاکہ بتا سکے کہ ایک عورت اگر سگڑ ہے تو اس کے خاندان پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر ایک پھوڑ ہے تو اس کا خاندان کس طرح سے تتر بتر ہو جاتا ہے. دونوں بہنیں ہیں لیکن تربیت کا فرق ہے. تو آج میڈیا میں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ میڈیا ہماری اقدار کو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے ایجنڈے کے تحت طے نہیں کروائے. ویلنٹائن کے لیے ٹیلی کام سیکٹر کے اشتہارات کے ذریعے ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد نہ کیا جائے جس طرح ہو رہا ہے. کچھ کالز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کالرز ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی والسلام، کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، فرمائیے۔ سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہماری جو عورت ہیں جی، یہ سر سے کپڑا اتار کے اور بازار میں بڑا وہ ایک تنگ سا لباس پہن کے جی، اور یہ میک اپ کر کے جی، اور یہ آپ نے ویسے بلائے ہوئے ماشاءاللہ یہ عورتوں کو، اس پہ ذرا یہ روشنی ڈالیں، اور یہ جو ناخن پالش اور یہ صورت میں یہ بتائیں کہ کیا اس میں اگر غسل کی وہ حاجت ہو تو جسم پاک ہو جاتا ہے اور وضو ہو جاتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، ہیلو، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام جی، اچھا نیکسٹ کال کٹ گئی ہے۔ اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میڈیا کا رول، آپ کی بات کٹ گئی تھی درمیان میں۔ میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ باقاعدہ کسی کے ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے، پڑوسی ممالک کے ڈرامے آتے ہیں، اور صرف انہی کے ڈرامے نہیں، ہمارے پاس جو ڈرامے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں 20-25 سال پہلے بھی ڈرامے آتے تھے، اقدار کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آج جو موضوعات ہمارے ڈراموں کا مرکز بن گئے ہیں، میاں بیوی کی کھلی ہوئی گفتگو، مثلا یہ کہ بیوی کا شادی کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ افیئر، کیا یہ ٹی وی پہ دکھایا جا سکتا تھا؟ پچھلے دنوں میں نے آغا ناصر، جو کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کے بنیادی لوگوں میں سے بانی ہیں، ان کا اخبار میں بیان پڑا کہ یہ چیزیں ٹی وی پہ نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آج کمرشلزم، جیسا آپا نے کہا، کنزیومر سوسائٹی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس کے پیسے ملیں، جو چیز بکنے والی ہو، اس کو ٹی وی پہ دے دیا جائے؟ آپ بات کیجئے۔ بھائی یہ جو ہے نا، یہ بہت غلط رجحان ہے، اس لیے کہ ٹی وی بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا بڑے گہرا اثر ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ اس کا یہ جواز دیتے ہیں کہ برائیوں کو ہم سامنے لاتے ہیں تاکہ برائیوں سے نفرت کی جائے، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ الٹا اثر ہو رہا ہے کہ ہم برائیوں کو ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہرحال ایک کلچر کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں 2-3 باتیں تھیں۔ جی، دیکھیے، ایک جو ابھی تذکرہ ہوا آپ نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، آپ نے کیا کہ میڈیا اس کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انلیجیٹیمیٹ جو رشتے ہیں ان کو تو پروموٹ کیا جا رہا ہے، نکاح جو لیگلائز ہے، جو ایک اس رشتے کو لیگل بنا رہا ہے، اس کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ تو بہرحال میڈیا کو یہ کرنا چاہیے، اور میڈیا ٹوٹلی ہم بلیم نہیں دیتے، کچھ چیزیں اچھی ہیں تو ظاہر ہے وہ کچھ چیزیں زیادہ اگر اچھی ہو جائیں تو زیادہ اچھا اثر پڑے گا، چونکہ زیادہ چیزیں خراب ہے تو اس کا اثر زیادہ خراب پڑ رہا ہے۔ جو اس میں بیسک چیز تھی وہ تھی حیا تھی، کہ اگر حیا رخصت ہو چلی جاتی ہے یا حیا کو ہم ترک کر دیتے ہیں تو ایمان خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ جب ایک مومن سے ایمان رخصت ہو گیا تو پھر وہ خالی ڈبہ ہے۔ یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم بالکل صلی اللہ علیہ اسی وسلم چیز کو۔ جی، اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے اندر سے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیا، تو جب حیا رخصت، تو اصل چیز ہماری حیا پر ہی وار کیا جا رہا ہے۔ کال جو آئی ابھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ خواتین جو ہیں وہ بازار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواتین بازار جاتی بھی ہیں تو وہ سائڈ پر چلیں، کنارے سے ہو کر چلیں، بیچ میں نہ چلیں۔ اب کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر کہا بازار بدترین جگہ ہے اور گھر سب سے سکون کی عورت کے لیے جگہ ہے، ہم نے اس چیز کو ترک کیا۔ جیسے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، قرآنی تعلیمات کو جیسے جیسے ڈینائی کرتے جا رہے ہیں، منہ موڑتے جا رہے ہیں، اس کے الٹ کام کرتے جا رہے ہیں، تو پھر نتائج بھی تو ویسے ہی برآمد ہوں گے، اور اس کا اثر ہمارے خاندان پر بھی پڑ رہا ہے، سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اور پھر اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہر رشتے پہ پڑ رہا ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، یہ ہر رشتے پہ پڑ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے اس کا حل یہ قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اختلاف پیدا ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، تو اس کو ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں، کلام پاک نے تو یہ حل بتایا ہے کہ ایک لڑکی کا رشتہ دار ہو اور ایک لڑکے کی طرف سے، اور جو ان کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، اور وہ مل کر فیصلہ کریں اور صلح صفائی کی کوشش کریں۔ لیکن اب دیکھو، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کل کوئی کسی کی بات سنتا ہی نہیں، یعنی کسی کو سالس نہیں۔ آج کل معیار نہیں ہوگا، قرآن کریم معیار ہوگا۔ ہاں، کہ آج میاں بیوی کے مابین اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلے وہ خود ہی نہ کریں بیٹھ کر، بلکہ بڑے آئیں درمیان میں، ایک بیوی کے خاندان سے، ایک میاں کے خاندان سے بڑے بیٹھیں جو دانش رکھتے ہوں، اور پھر بیٹھ کے بات کریں اور
دیکھیے جو لڑ رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جذبات سے مغلوب ہیں، غم و غصہ ہے، وہ ایک ان سے بعید ہے کہ وہ ٹھنڈے دل سے کوئی فیصلہ کر سکیں. اس لیے ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے جو ایک آبجیکٹو انداز سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہوں اور دونوں کے خیر خواہ ہوں. اور دونوں کے خیر خواہ ہوں. دونوں کے خیر. اچھا والدین کے علاوہ مجھے پتا ہے کچھ آپ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک اور بات، کیونکہ آپ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، کیا کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ ہاں، اسی کی جانب توجہ دلائی تھی نا میں نے پہلے کہ ہم بیٹی کی بلا شبہ کرتے ہیں، بیٹے کی نہیں کرتے، کاؤنسلنگ بھی نہیں کرتے ہیں. نہیں، گھر کے علاوہ میں باہر کی بات کر رہا ہوں. باہر تو تربیت ہو رہی ہے گھر پر، کاؤنسلنگ کا تو اب رواج ہی نہیں رہا. ہاں یہ ضرور ہے، بالکل ہونی چاہیے، اور یہ رواج یعنی کاؤنسلنگ کا ہے نام کی حد تک کہ ہاں بھی یہ ہم نے کاؤنسلنگ کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل رول ہے کہ وہ ایز اے بیٹی ابھی کیا کرے، ایز اے اسٹوڈنٹ کیا کرے، اور آنورڈ پھر ایز اے بیوی کیا کرے، اور پھر اس کے بعد ماں کا رول آتا ہے. یہ کاؤنسلنگ ہمارے یہاں نہیں ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بات آج اختلاف زوجین پر کر رہے ہیں اور قرآن کے ریفرنس سے، تو سورہ نساء جو ہے اس سلسلے میں مشعل راہ ہے. پہلی بات جو کرنا چاہوں گی اپنی رائے کے، جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی بات ڈرائنگ روم میں نہیں آنی چاہیے، بیڈ روم سے نکل کے ڈرائنگ روم میں نہیں آنی چاہیے. پہلا تو یہ نقطہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دو لوگ ہیں، اختلاف رائے بھی ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے اختلاف رائے نہیں ہوتا ہے. اختلاف ہوگا تو ہی معاملات سلجھیں گے بھی کہ کہاں پہ کون غلط تھا اور کس طرح سے اس معاملے کو سلجھانا ہے. پہلی جو نصیحت کی گئی ہے قرآن پاک نے مرد کو کی ہے کہ وہ نصیحت سے کام لے. فاعظوہن، پہلا سٹیپ جو ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کہا گیا کہ اختلاف کو کیسے دور کرنا ہے. پہلا حکم یہ دیا گیا مرد کو کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم اسے نصیحت کرو، نصیحت سے کام لو تاکہ اسے سمجھاؤ اچھا برا کہ دیکھو یہ اس طرح ہونا چاہیے. کیونکہ ہیڈ آف دی فیملی مرد ہے. ایگزیکٹلی. اور رجال قوامون علی النساء، اسی لیے اسے ہی حکم دیا گیا کہ پہلے نصیحت کرو. جی ہاں. دوسرے نمبر پہ اسے یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ نصیحت سے کام نہیں چل رہا اور عورت کی سرکشی بڑھ رہی ہے، تو پھر کیا کرو کہ سزا کے طور پہ اس سے بستر علیحدہ کر لو. گھر علیحدہ کرنا نہیں ہے، بستر علیحدہ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں یا اس بات کا تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں، یہ عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ شوہر ناراض ہو کر اپنا بستر علیحدہ کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، سورہ نساء میں دیا، جو لوگ بھی چاہیں سورہ نساء کا مطالعہ کر لیں، کہا کہ بستر علیحدہ کر لو. پھر بھی عورت نہیں سمجھ رہی. میں کہتی ہوں پھر یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، پھر بھی عورت نہیں سمجھ رہی ہے. پھر کہا ہلکی مار مارو. اچھا، پھر اس کے لیے ہمارے پاس ساری ہدایات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ چہرے پہ نہ مارو اور یہ وہ، اور ایون یہ کہ ایک اور تفسیر میری نظر سے گزر رہی تھی، کہا مسواک کی ڈنڈی سے مارو. دیکھیے یہ علامتاً مار ہے، یہ وہ تشدد نہیں ہے جو ہم سب، مسواک کی ڈنڈی سے کیا چوٹ لگے گی. لیکن شاید صاحبہ فرما رہی کہ یہ وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. بیوی کو، جب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لونڈی سمجھا جاتا ہے کہ نوکرانی لے کر آ گئے گھر میں، اور جب تک کہ بیوی کو ذلیل نہ کیا جائے مردانگی مکمل نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات. اور جو بات آپ نے فرمائی نا، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں. آخری منٹ ہے ہمارا شائستہ آپا. یہ بہت اہم بات ڈاکٹر صاحبہ نے اٹھائی کہ اختلافات بیڈ روم سے ڈرائنگ روم میں نہیں آئے، یعنی وہ بچوں تک کے علم میں یہ بات نہ آئے کہ امی اور ابا کے مابین اختلافات ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول تباہ نہ ہو، کیونکہ بچوں کی تربیت بالکل ہونی چاہیے. صحیح. اور دیکھیں نا، ماں بچوں کی تربیت اسی وقت کر سکتی ہے جب وہ باپ اسے اہمیت دے اور باپ اس کی عزت دے، اتھارٹی دے. جہاں ماں کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت تو ناممکن ہے اس طرح سے. تو اس کے لیے باہر احترام بہت ضروری ہے. اب میں کہوں دیکھیے خواتین تو بہت احترام کرتی ہیں. آپ کسی بھی خاتون سے پوچھیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، کیا وہ کیسے بھی نہ ہوں، یعنی ہر خوبی جو ہے وہ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن اگر کسی مرد کے سامنے کہہ دیا جائے بھئی یہ فلاں صاحبہ کے شوہر ہیں، تو وہ اس بات کو ان کی ناک کٹ جاتی ہے، ان کی ناک کٹ جاتی کہ میری وجہ شناخت بیوی کیوں بنی. بلکہ بیوی، جبکہ دیکھیے ہمارے ہاں جو مذہبی روایت چلی ہے، جناب رسالت ماں کے گھر میں کچھ لوگ پتھر پھینک رہے تھے، تو آپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنی نجیب ترین عورت کے گھر میں پتھر پھینک رہے ہو. بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے ہیں.
जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा फ़खरिया जाकर जब अपना तारुफ कराते थे, रजस पढ़ते थे, तो मैं फातिमा का शौहर हूँ। सुभान अल्लाह, ये बात है ना, ये स्पिरिट होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जी हाँ डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, और शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं, वक्त हमारे पास महदूद है। मैं चाहता हूँ कि एक पर्ची आप निकाल दें डॉक्टर साहबा, और दीजिए मोहतरमा प्रोफेसर शाइस्ता जहरी साहिबा की खिदमत में, ताकि आप उस खुशनसीब के नाम का ऐलान करें जिसकी खिदमत में हम आज किताबों का तोहफा पेश कर रहे हैं, कोई इस कंपटीशन के सही जवाब बताने के सिले में। जी भाई, ये तो बड़ा, डॉक्टर जीनत बावानी यूएस से। डॉक्टर जीनत बावानी यूएसए से। डॉक्टर साहिबा, किताबों का तोहफा आपको मुबारक हो। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत अहम, हसास और नाजुक मौजू आज हमने छेड़ा। ये ज़रूरत है हमारे माशरे की, और ये ज़रूरत है इस यानी लम्हे मौजूद की। वो क्या कि हमारे घरों में, हमारे माशरों में, हमारी रियासत में मर्द और औरत यानी मियाँ बीवी सबसे अहम और मुक़द्दस रिश्ता, कुरान करीम फरमाता है कि मवद्दत, उसके बाद रहमत। क्यों मवद्दत, क्यों रहमत, क्यों? ताकि तुम सुकून हासिल करो। हमारे घरों का सुकून उठता जा रहा है, शिकायतें होती हैं बहुत कि हाँ सुकून नसीब नहीं। क्या हम कुरान करीम पर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा हैं? नहीं है। इख्तिलाफ ज़ौजैन ख़त्म हो सकते हैं कुरान करीम की सिर्फ एक आयत पर अमल कर लिया जाए, जैसे कि मैंने आगाज में भी अर्ज किया था कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। और जिस तरह शायद साहब ने तफसील से बताया, लिबास क्या होता है? लिबास जीनत में इजाफा करता है, खूबसूरती में इजाफा करता है और ऐब पोशी करता है। ख़वातीन हज़रात, मियाँ और बीवी बराबर की सतह पर और बाहमी मोहब्बत और बाहमी इज्जत के रिश्तों के तहत चलते हैं, और जब तक ये मामलात नहीं होंगे हमारे घर कभी सुकून की जगह नहीं बन सकते। कल तक के लिए अनीक अहमद को इजाज़त।